الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. مل کر درود شریف پڑھ لیجیے بآواز بلند. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ. سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا غرام بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا غرام بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. مل کر پڑھیے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اور سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. اندھ نجدی دیکھ لے قدرت
قدرت رسول اللہ کی، اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھ نجدی دیکھ لے طاقت رسول اللہ کی، اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہوں، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہمیں رسول اللہ کے، ہمیں رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہمیں رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، بولو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، ایک اشارے سے گناہ گار ہو جائیں گے پار۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اشارے سے گناہ گار ہو جائیں گے پار، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خلاق عالم ہم سب کو عثمان بن عفان عثمان غنی ذو النورین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد، خلیفہ سویم، مظلوم مدینہ منورہ، شہید مدینہ منورہ، امام المسلمین، امام المتقین، کاتب وحی، جامع القرآن، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما کہ 18 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت ہے، کہ جس کی خبر کئی صدیوں پہلے مدینے میں میرے مصطفیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی کہ عثمان کو شہید کیا جائے گا، وہ اپنے وقت میں سرکار نے عطا فرمائی تھی، بعد میں وہ چیز جو ہے پوری ہوئی۔ اور اسی لیے کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی۔ جو کچھ محبوب مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق جو ہے کر دیتا ہے۔ عثمان غنی اور جس کے بارے میں بھی سرکار نے جو حکم فرمایا تھا اور قیامت تک جو حکم مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے وہ انشاءاللہ سب کچھ پورا ہوگا، اور پورا ہو کر نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک پر جو اللہ بولتا ہے اس کی صداقت انشاءاللہ ظاہر ہو بھی رہی ہے۔ قیامت قرب قیامت قریب ہے، نشانیاں ظاہر بھی ہو رہی ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ ہزاروں سینکڑوں نشانیاں اور ظاہر ہوتی رہے گی، جس کی آقا کریم علیہ السلام نے علامات قیامت میں حدیث مبارکہ میں جو کچھ بیان فرمایا۔ آج حضرت سیدنا عثمان غنی عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے مختصراً قرآن کی آیت اور چند حدیث مبارکہ جو حضور نبی پاک علیہ السلام کی زبان رسالت سے بیان ہوئی وہ عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے، اور خلاق عالم حق و سچ ہر قدم پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اور ہم سب کو حق و سچ سن کر اس کو تسلیم کرنے، قبول کرنے، عمل کرنے تا قیامت اللہ اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو بزرگوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ کون سے؟ حضرت سیدنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بعد
جو منصب خلافت پر بیٹھے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، پھر ان کے بعد حضرت عمر کو بٹھایا گیا، ان کے بعد حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ بنے، اور آپ نے جو چیزیں رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی عثمان غنی نے ان تمام چیزوں کو جاری فرمایا، اور آج تک وہ چل رہی ہے، آج تک نہیں بلکہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ ہر موڑ پر بدعت بدعت کے نعرے اور آوازیں بلند کرنے والے لوگ اپنی مساجد کے اندر اپنے کارناموں میں اپنے جلسوں میں آج اس وقت جو کام کرتے ہیں وہ تمام اس کاموں کو عثمان غنی نے شروع کیا ہے، میرے نبی نے شروع نہیں فرمایا، لیکن وہ چل رہے ہیں، سب کے یہاں جائز ہے۔ لیکن جو اصل معاملات جہاں خراب ہوتے ہیں وہ حضور کی میلاد پر ہوتے ہیں، آقا کریم کی ولادت پر معاملات خراب ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے دور رسالت کے اندر جب جمعے کی جو اذان ہوتی تھی وہ ایک اذان ہوتی تھی، کتنی؟ جو بیان کے بعد ہمارے مؤذن صاحب دیتے ہیں خطبے سے پہلے، وہ اذان ہوتی تھی بس۔ حضور کے دور میں، پھر حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، ان کے بعد حضرت عمر کے دور میں خطاب ہوا، ختم بات، شروع کی اذان نہیں ہوتی تھی۔ خطبے پہ بیٹھ گئے میرے حضور یا ابوبکر یا عمر، ان کے بعد جو بیٹھے، پھر اذان ہوتی تھی، پھر خطبہ کر کے بھی نماز ہوتی تھی۔ لیکن حضرت عثمان غنی جب خلیفہ بنے اور آپ نے لوگوں کی غفلت کو، سستی کو دیکھا کہ دین سے وہ دوری ہے، دوسری ایک اذان خطبے کی ہوتی ہے، اس وقت بڑے معاملات خراب ہو جاتے، لوگ دیر تک آتے، خطبہ نکل جاتا ہے، تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ ایک اذان خطبے سے پہلے دی جائے۔ آج ہر مسجد میں کتنی اذانیں ہوتی ہے جمعے کو؟ دو تو سرکار کے دور میں نہیں ہوتی تھی، نہ ابوبکر کے دور میں، نہ عمر کے دور میں، دو خلیفہ تیسرے میرے نبی، تینوں کے زمانے میں نہیں تھی، ایک ہی اذان تھی۔ لیکن اس کو ایجاد کس نے کیا؟ عثمان غنی نے۔ اور آج ایمان سے بتاؤ، کسی بھی مکتب فکر کی مسجد، دیوبندی ہو، کوئی شیعہ ہو، کوئی اہل حدیث ہو، کوئی بریلوی، کوئی بھی ہو، جتنے بھی مسالک ہے، ہر مسجد میں اذان جمعے کو دو ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے۔ اب ان سے پوچھے جی آپ میلاد شریف پر بات کرتے ہیں کہ حضور کا میلاد بنانا بدعت ہے، تو یہ جو اذان ہے یہ تو سب سے بڑی بدعت ہے، یہ تو نبی نے دی نہیں ہے، نہ حکم دیا نبی نے، نہ ابو بکر نے دلوائی، نہ عمر نے دلوائی، عثمان غنی نے ایجاد کی، قیامت تک دو اذانیں جمعے کو ہوتی رہے گی۔ تو پتہ چلا ہر چیز بدعت اور ناجائز نہیں ہوتی، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بدعت ہے، لیکن بدعت کون سی ہے کہ جو اچھی بدعت ہے۔ بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہے، بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو نبی کے دور میں نہیں تھی بعد میں ہو جائے۔ کیا بدعت وہ ہوتی ہے نا کہ جو نبی کے دور میں نہیں تھی وہ چیز بعد میں، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور اس کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک اچھی ایک بری۔ اچھی بدعت مطلب یہ ہے کہ اگر قوم، حضور کی امت، اللہ کے بندے اس چیز کو اچھا جمع کرے، اچھا جانے کہ یار تو بہت اچھی بات ہے، چلو ٹھیک ہے، ثواب کا کام ہے، اچھا جانے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے زمانے میں جو چیز نہیں تھی، میرے جانے کے بعد وہ چیز اسلام میں داخل ہو گئی، لیکن فرمایا اگر اس کو مسلمان اچھا سمجھتے ہوں تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔ اب نبی کا میلاد کون اچھا نہیں سمجھتا؟ اب آپ دیکھیں سینکڑوں دلیلیں دنیا بھر کے ہمارے پاس دلائل موجود ہے حضور کے میلاد پر۔ خود میرے نبی نے اپنا میلاد بنایا، حضور کے صحابہ نے، انبیاء نے، اہل بیت کرام نے، وہ تمام چیزیں حضور سے پہلے نبی حضور کا میلاد بناتے میں دنیا سے چلے گئے، خود نبیوں نے حضور کا میلاد بنانے سے پہلے، اور خود اپنی ظاہری میرے نبی نے بنایا، پھر صحابہ نے، وہ بات ایک طرف کریں۔ لیکن اگر نبی کا میلاد بنانا کہیں سے بھی اگر ثابت نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ اگر مسلمان کہیں کہ بھارے نبی کی خوشی ہے، سالگرہ نبی کی بنا رہے، تو اس میں کوئی برائی کی بات تو نہیں ہے، جب تو کوئی خلاف شرع کام نہ ہو۔ قرآن و حدیث کی حدود میں رہ کر آپ خوشی بنا، گھر میں بچہ پیدا ہوتا تو سال گزرنے کے بعد جس تاریخ کو پیدا ہوا تو اس تاریخ کو گھر میں سالگرہ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ بھئی بچے کی سالگرہ جائز ہے، آمنہ کے بیٹے کی سالگرہ نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا میرے آقا کی نہیں ہو سکتی؟ گھر کے بچوں کی ہو سکتی ہے۔ شادی ہوتی ہے، شادی کی لوگ جو ہے سالگرہ بنا رہے ہوتے ہیں کہ میری شادی کو 1 سال ہو گئے، تو 20 سال تک لوگ سالگرہ بنا رہے ہوتے ہیں، میری شادی کو 20 سال ہو گئے، 20 سال تک وہ ہر سال خوشی منا رہے ہیں۔ بھائی اب تو شادی کی خوشی تو میرے نبی نے نہیں بنائی ہے کہ میری شادی عائشہ سے اس تاریخ کو ہوئی تھی، چلو آپ کیک کاٹے اپن، یہ تو نہیں تھا۔ لیکن چونکہ مسلمان اچھا سمجھتے ہیں، اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے، اور جو چیز بری ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے، تو ہر چیز بدعت نہیں ہوتی ہے۔ توجہ کرنا، حضرت عثمان غنی نے ایجاد کیا۔ اب اذان مسجد میں ہوتی ہے، ہر مسجد میں ایک اذان سے نماز سے پہلے ہوتی ہے، آدھی گھنٹے پہلے، پھر ایک خطبے والی اذان ہوتی ہے،
جہاں بھی چاہو چار دنیا جھان مارو، سب میں تو ہوتی ہے، پاکستان یا پاکستان سے باہر پوری دنیا میں جہاں چلے جاؤ جتنے ممالک ہیں، قرآن ہے یہ جو لائبریری میں رکھا ہے، ہمارے تمہارے گھروں میں رکھا ہے، یہ قرآن میرے نبی کے دور میں ایسا نہیں تھا۔ سرکار پر جو قرآن نازل ہوتا تھا وہ یا تو پتوں پر لکھا جاتا تھا یا پتھروں پر یا ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا۔ اس دور میں سرکار پر جو قرآن نازل ہوتا تھا، صحابہ جو لکھتے تھے، حضرت امیر معاویہ اور دیگر جو صحابہ لکھتے تھے، لیکن 30 سپاروں کی شکل میں اس قرآن کو ترتیب کس نے دیا؟ یہ عثمان غنی نے دی ہے۔ آج جو سپارہ پڑھنا چاہے بندہ قرآن کھولے، سپارہ پڑھے، رکوع پڑھے، اپنا چلتا بنے۔ توجہ کرے، جو سپارہ اس کو پڑھنا ہے، قرآن کا سپارہ الگ الگ بھی ملتے ہیں، پورے قرآن کے سپارے بھی ملتے ہیں، جس طرح بھی ملے سپارہ اٹھائے، اپنا جو رکوع کھولے اور وہ پڑھائی کرے، دعا کرے، چلا جائے۔ اگر وہی قرآن جو حضور پر، توجہ میری طرف رکھے، وہی قرآن جو سرکار پر نازل ہوا تھا، اگر آج وہی قرآن پتھروں پر، ہڈیوں پر ہمیں ملتا تو مجھے بتاؤ میں اور آپ قرآن پڑھ سکتے؟ ہم حافظ بن سکتے؟ آج نہیں، ہماری نسل قرآن نہیں پڑھ سکتی، وہ کبھی حافظ نہیں بن، ہمیں کیا پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس پر نہ زبر تھے، نہ زیر تھا، نہ پیش تھا، نہ کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی نے اس کو جمع کیا، رکوع بنائے، لائنیں بنائی، سپارے بنائے، یہ سپارہ اس کے ساتھ ہے، یہ آیت اس کے ساتھ ہے، اس طرح کرتے کرتے 114 صورتیں بنا دی عثمان غنی نے، 7 منزلیں بنا دی، 30 سپارے بنا دیے، اور پورا قرآن تیار کر کے حضور کی امت کو عثمان غنی نے عطا فرما دیا۔ میلاد بدعت ہے تو سب سے بڑی بدعت تو گھر میں قرآن ہے۔ پھر یہ کیوں پڑھتے ہو قرآن؟ مارکیٹوں میں قرآن بک رہا ہے، مسجدوں میں قرآن رکھا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن کسی نے دیکھا ہے؟ چھاپا الگ ہوتا ہے، کسی کی 16 لائن ہے، کسی کی 20 لائن ہے، کسی کی 18 لائن ہے، کسی کی 15، کسی کی 10 لائن ہے، کوئی موٹے الفاظ کا، کوئی پتلے الفاظ کا ہے، تو وہی قرآن نا۔ تو جمع کرنے والا عثمان غنی ہے۔ اگر نبی کا میلاد بنانا بدعت ہے تو سب سے بڑی بدعت وہ ہے جو تمہارے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے۔ نہیں پڑھا کرو اس قرآن کو، وہ قرآن پڑھو جو میرے نبی کے دور میں لکھا گیا تھا۔ لیکن سب دل سے مانتے ہیں، چومتے بھی ہیں، سر پر بھی لگاتے ہیں، اور بیٹی رخصت ہوتی ہے کہ بیٹی کی رخصت ہونے سے پہلے جو کنجریوں والے کام کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں، لیکن جب بیٹی کو رخصت کرتے تو سر پہ قرآن لا کے کھڑا کر دیتے اس کے۔ پتہ نہیں چلتا دھوکہ کس کو دے رہے تم لوگ، پتہ نہیں چلتا کر کیا رہے ہو، کہ قرآن کے اس لیے کہ بیٹی رخصت ہو تو سر پہ۔ میں نے کہا اپنی بیٹی کی رخصتی پر سر پر قرآن رکھنے والوں ظالموں، کل قیامت کے دن قرآن تمہارا گریبان پکڑے گا، کہ تم نے اسی لیے قرآن کو سمجھ رکھا ہے کہ بیٹی رخصت ہو تو اس کے سر پہ قرآن رکھ دو۔ اپنے دل سے پوچھو کہ میری بیٹی کی رخصت پر یہ قرآن سر پہ رکھ کے رخصت کر رہا ہوں، تو کیا میں نے اپنی شادی سے پہلے اپنی بیٹی کو مصطفیٰ کا یہ قرآن پڑھایا تھا؟ کبھی سوچو اپنے دل سے، نہیں تو قرآن سر پہ رکھنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں۔ قرآن یہ بیٹیوں کے سر پر رکھنے کے لیے نہیں اترا، قرآن ہدایت حاصل کرنے کے لیے اترا ہے، قرآن ہدایت پانے کے لیے اترا ہے، قرآن اپنے آپ کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اترا ہے۔ سب سے بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو بیٹی کی رخصتی سے پہلے جو کجروں والے کام، جو غلط کام کر رہے ہوتے مست ہو کر۔ ابھی نکاح نہیں ہوا، نکاح سے پہلے بارات حال میں پہنچی ہے، جو بابا مست لگے پڑے، دما دم اچھل کود اور گانے، یہ وہ جو چاہے سب حرام کام ہو رہے ہیں۔ اور جیسے ہی مولوی صاحب نکاح کے لیے آتا سارے ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے جاتے جیسے کعبے میں حاجی بن کے کھڑے ہوئے ہیں، سارے کے سارے نکاح کے دوران ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑے ہوتے، کوئی بولے بھی نہیں، چپ ہو جاؤ۔ ادھر نکاح ختم ہو، مولوی صاحب اسٹیج سے اترا، پھر وہی پتہ نہیں مسلمان تھا یہ کیا ہو گیا تھا اس کو، منٹ کا مسلمان ہے، منٹ کا، صرف 10 منٹ نکاح میں لگتے ہیں تو یہ 10 منٹ کا مسلمان ہے، اس کے بعد اس کی وہی حالت ہے، پتہ نہیں ہے کیا چیز ہے یا منافقت۔ اس کو ختم کرو اپنے اندر، ورنہ خدا کی عزت کی قسم کرے قبر میں بھی تمہارا گریبان پکڑا جائے گا، حشر میں بھی تمہیں ذلیل کیا جائے گا۔ ایک طرف ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ یا اسلام کی طرف ہو جاؤ، لیکن ہو ایک طرف، نام اس مسلمان والا، کلمہ اسلام والا، طرز مسلمان والے، حالات غیروں والے تم اپناتے ہو۔ تو مجھے بتاؤ، میرے نبی نے جو تمہیں اتنی مشکلوں سے دعاؤں میں مانگا، دعا کرتے کرتے اتنا ظلم سہ کر میرے نبی نے اپنی امت کو مانگا ہے، تو آج وہ ہمارے حالات دیکھ کے خوش ہوتے ہیں یا دکھ میں ہوتے ہیں؟ وہ کیا تکلیف نہیں ہوتی سرکار کو کہ میں نے ان کو اس لیے مانگا تھا کہ یہ میری سنت نکاح کے دوران مومن بن جائے، اور پھر ساری زندگی حرام کام، شرابیں تم پی رہے ہو، زینے تم کر رہے ہو، سود تم کھا رہے ہو، ہاں، اور کورٹ کو چیلنج، بینک سود کو حلال کرنے کے لیے کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں کہ سود کو حلال کیا جائے۔ خدا کی عزت کی قسم، میں نے یہ پرسوں خطاب میں بھی کہا تھا، برملا ڈنکے کی چوٹ پر پھر یہ جملہ کہہ رہا ہوں،
آج تک کوئی جج ایسا مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو اللہ کے قانون کو تبدیل کر سکے۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ہم نے بے کو وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فرمایا ہم نے تجارت کو، خرید و فروخت کو حلال کیا ہے، سود کو ہم نے حرام کیا، اور جس چیز کو اللہ نے حرام کیا قیامت تک کوئی مائی کا لال اس کو حلال کر سکتا۔ کتنے بینک ہو، کتنی عدالتیں، کتنی کورٹیں ہمارے جوتوں کے نیچے ہے۔ میرے رب کا قرآن ہمارے سر کا تاج ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس لیے دوہرے مومن نہیں بنو، بننا ہے تو ایک بار طرف بنو، ورنہ منافق کا حال اتنا برا ہے کہ نہ وہ ادھر کا نہ ادھر کا ہے۔ پچھلے قرآن کا 5واں سپارہ آخری آیت جہاں 5واں سپارہ ختم ہو رہا ہے، سب سے آخری آیت پڑھ لو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ یعنی منافق کون ہوتا ہے؟ کلمہ تو پڑھتا ہے، داڑھی بھی رکھتا ہے، سب کام کرتا ہے، لیکن جو ہے مسجد میں آ کر نماز بھی پڑھتا ہے، باہر جا کے شرابیں بھی پیتا ہے، مسجد میں آ کے جمعہ بھی پڑھتا، باہر جا کے جوا بھی کھیلتا ہے، مسجد میں آ کے بیان سن کے اصلاح بھی کرتا، باہر جا کے وہی کنجر بنا کرتا ہے۔ یہ منافق ہوتا ہے۔ تو فرمایا اگر منافق ہے تو یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا، اور اس سے اوپر کون ہوگا؟ کافر ہوگا۔ کون ہوگا؟ جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، بالکل ایک طرف ہے، وہ ہندو ہے، یہودی، عیسائی، جو ایک طرف کافر ہے، وہ منافق سے کلمہ پڑھنے والا بھی اس سے نیچے ہے، اس سے اوپر نمبر کس کا ہے؟ تو مجھے بتاؤ منافق بہتر ہے کافر بہتر ہے اس سے؟ بولو، درجہ اس کا اوپر ہے۔ اور حدیث میں سرکار نے فرمایا کافر کی جہنم کی تپش کی وجہ سے جو خون اور پیپ پگھل کے گرے گا وہ منافق کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ جو کلمہ پڑھ کے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پڑا ہے نا منافق، اس کو دیا جائے گا جو اوپر سے کافر کی خون اور پیپ گر رہا ہے۔ اس لیے میرے دوست و بزرگوں، منافق نہیں بنو، بننا ہے تو پکے مومن مسلمان بنو۔ صحابہ کے نعرے لگانے والوں اپنے اندر جھانک کے نعرہ لگایا کرو کہ میں نعرہ صحابہ زندہ باد کا لگا رہا ہوں، تو صحابہ زندہ باد کیسے ہوئے ہیں، ہر بندہ زندہ باد کیسے ہوا ہے، اس کو دیکھ کر اپنے دل پہ توجہ کر کے نعرے لگایا کرو کہ ہاں اب مجھے پتہ چلا کہ جس کا نعرہ لگا رہا ہوں اللہ اس کے نام کے صدقے مجھے بھی اس کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ کیجئے گا۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا جو گھر میں ہمارے تمہارے قرآن ہے، یہ قرآن وہ نہیں ہے جو مصطفیٰ پر نازل ہو، جو مصطفیٰ کے صحابہ نے لکھا ہے، بلکہ یہ جو گھر میں قرآن ہے یہ وہ قرآن ہے جو عثمان غنی نے اس کو جمع کیا ہے۔ نبی کا میلاد بدعت ہے تو سب سے بڑی بدعت یہ گھر میں قرآن ہے، اس کو باہر نکالو پہلے پھر آپ، کیونکہ جو نبی کے زمانے میں قرآن ہڈیوں پر پتھروں پر لکھا گیا یہ وہ قرآن تھوڑی ہے، اس کو جمع عثمان غنی نے کیا ہے۔ اس طرح پتھروں پر کون سی آیت کہاں لگانی ہے، کون سا رکوع کہاں لگانا ہے، کس پر زبر آئے گا، کس پر زیر آئے گا، کیا نہیں آئے گا، کون سی صورت کہاں ملے گی، کون سے سپارہ کس سے ملے گا، 30 سپارے کیسے بنے گے، 114 صورتیں کیسے بنے گی، آیتیں 6666 آیتیں کیسے بنے گی، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، یہ تمام چیزیں جو جمع کیا امت کے لیے کس نے کیا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو اس لیے بدعت کے نعرے لگانے والوں، ہر چیز اسلام میں بدعت، اچھی بدعتیں بھی ہوتی بری بھی ہوتی ہے، بری تو بری ہے لیکن اچھی بدعت میں نے آپ کو سمجھا دی۔ اگر جو کام نبی کے دور میں نہ ہو بعد میں وہ کام جاری ہو جائے، لیکن سرکار نے فرمایا جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھ کر کریں وہ اللہ کے نزدیک بھی، بول تو صحیح نظر آیا، اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔ تو میلاد یہ تو وہ اچھا کام ہے جو خود میرے اللہ نے بھی بنایا ہے، یہ تو خود میرے رب نے کیا، نبی نے تو بعد میں کیا اپنا میلاد، سب سے پہلے میرے نبی کا میلاد میرے رب نے بنایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ دلیل قرآن میں موجود ہے، حدیث کو ایک طرف کرو، قرآن کی کئی آیتیں موجود ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ سناؤں گا۔ بعد میں یہ کر رہا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کا قیامت تک حضور کی امت پر احسان رہے گا۔ آج میں آپ سے کہوں کہ یار وہ تیسرا سپارہ وہاں سے نکال کے لاؤ، کوئی بھی بندہ جس نے قرآن نہیں پڑھا ہوا وہ بھی بھاگا بھاگا جائے گا، 3 نمبر دے کے اٹھا کے لے آئے گا۔ یہ کس کا احسان ہے؟ عثمان غنی کا۔ میں بولوں تیسرے سپارے میں سے یار 5واں رکوع کھولنا، تو وہ قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے بھلے، لیکن 3 نمبر کا سپارہ کھولے گا، اس پہ 5 نمبر کا رکوع نکالے گا، بول اللہ امام صاحب۔ تو یہ مہربانی کس کی ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو اس لیے میرے دوست و بزرگوں، اصل جو دین ہے لوگوں نے اس کو بیان کرنا یا پھر سننے والوں نے وہ سننا چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے اصل دین جب سنو گے نا، خدا کی قسم دل سے دماغ سے دنیا بھر کے فتنوں کے جو مسئلے تمہارے وہ ایسے حل ہو جائیں گے،
دنیا بھر کے شکوک و شبہات حل ہو جائیں گے، دنیا بھر کی ٹینشن حل ہو جائے گی، دنیا بھر کے جو مسائل ذہنوں میں گھسے ہیں، بھوسا بن کر دماغ بند ہو گیا ہے، اور تمام کے تمام تمہارے حل ہو جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا مسئلہ کیا ہوا ہے۔ پھر بندہ سوچے گا اچھا دین میں یہ بھی ہے، میں نے کہا ہاں یہ بھی ہے، لیکن تیرا نہیں پتہ تو کہاں ہے۔ دین میں تو سب کچھ ہے، بہت کچھ دین کے اندر ہے، لیکن جب آئے گا جب تو سب کچھ چھوڑ کے دین کی طرف آئے گا۔ یہ جمعہ صرف اس لیے خطاب اس لیے ہوتا ہے مساجد کے اندر تاکہ پورے ہفتے لوگ دین سے دور رہتے ہیں، نماز پڑھی بھاگ گئے، جمعے کے دن تاکہ امت مصطفیٰ جمع ہو، بیان سنانے والا بیان سنا تاکہ ان کو بتایا کہ تم کون ہو، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہیں دنیا میں کمانے کے لیے نہیں بھیجا، تمہیں مصطفیٰ کی غلامی کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اس کا مقصد اس کو بتایا جائے کہ تو کیوں دنیا میں آیا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ شادی کرو، بچے پیدا کرو، کماؤ کھاؤ، مست ہو کے سو جاؤ، یہ چکر نہیں ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ یہ تو دنیا کا حصہ ہے، کمانا کھانا، شادیاں، بیوی بچے، سارے معاملات، یہ دنیا کا حصہ ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ مقصد اللہ کی بندگی ہے۔ ہم نے اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہم نے مقصد اپنا کھو رکھا ہے، اپنی پہچان ہم نے کھو رکھی ہے۔ تو کون ہے؟ میں تو مہاجر ہوں۔ تو کون ہے؟ میں تو سندھی ہوں۔ تو کون ہے؟ میں تو بلوچی ہوں۔ میں نے کہا تم میں مسلمان کون ہے؟ پھر کون مسلمان ہے ذرا بتاؤ تو صحیح۔ یہی تو اقبال کہتا ہے کہ یوں تو تم سندھی بھی ہو، مہاجر بھی، پشتون بھی، بلوچی بھی ہو، یوں تو تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو صحیح کہ مسلمان بھی ہو تم۔ ہر بندہ اپنا اپنا نعرہ لگاتا ہے، لیکن میرے نبی نے جو ہمیں پہچان دی تھی، خدا کی عزت کی قسم ہم نے اپنی پہچان کو کھو دی ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع، آخری حج میرے نبی کا، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی چھوٹے کو بڑے پر، کسی بڑے کو چھوٹے پر، کسی امیر کو غریب پر، کسی غریب کو امیر پر، کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سب برابر ہے۔ آقا پھر مقام کس کو حاصل ہے؟ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں مقام اسی کو حاصل ہے جو اللہ سے جتنا ڈرنے والا ہے، جس کے دل میں جتنا خوف خدا وہ اللہ کے نزدیک اتنا معتبر ہے۔ باقی تیرا جھگڑا تیرے پاس ہے، یہ تو ہمارے اپنے تعصب کی لسانی لڑائی ہے۔ دین کا ان چیزوں کو قرآن نے ہمیں پہچان کیا دی، انما المؤمنون اخوۃ۔ قرآن کا 26 سپارہ اللہ فرماتا مومن آپس میں بھائی بھائی ہے۔ سندھی ہو، مہاجر ہو، پنجابی، بلوچی، جو بھی ہو آپس میں کیا ہے؟ اگر ہے مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہے۔ قرآن نے ہمیں بھائی بھائی بنایا، ہم تیرے میرے دشمن بنے پڑے۔ شکل پہچان جاتے یہ وہ ہے، ہاں ہاں یہ وہ ہے، یہ وہ شکل سے پہچان جاتے لوگ، لیکن نہیں، اپنی پہچان اپنے آپ سے نہیں کراؤ۔ اپنی پہچان وہ رکھو جو میرے رب نے ہمیں پہچان عطا فرمائی ہے۔ اپنی پہچان وہ رکھو جو مدینے والے مصطفیٰ نے ہمیں پہچان دی کہ تم ایک ہو۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ مسلمان کا تعلق آپس میں اتنا گہرا ہے، فرمایا جس طرح یہ دیوار کی اینٹیں آپس میں ملی ہوئی ہے نا، مسلمان اس طرح ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں رہے، لیکن ہو مسلمان حضور کا امتی۔ تو میرے نبی نے فرمایا ان کا تعلق ایسے جسے اینٹیں آپس میں جڑی رہتی ہے۔ یہ ہمیں درس صحابہ کرام نے دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی کی شان میں اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مسئلہ آیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودی کا کنواں ہے اور یہ ایک میٹھے پانی کا کنواں ہے، یہاں پر مدینے میں کھارا پانی کا کنواں میٹھے کا نہیں ہے، اور یہ میٹھے کا جو ہے کنواں یہودی کے قبضے میں، یہ دیتا نہیں، اور دیتا ہے تو پیسے لیتا ہے، پھر پانی پینے دیتا ہے۔ سرکار توجہ کرنا بھائی، سرکار ممبر پہ کھڑے ہوئے، اور ممبر پر کھڑے ہو کے میرے نبی نے فرمایا کون ہے؟ جملہ سننا، فرمایا کون ہے؟ سارے صحابہ متوجہ ہو کر اللہ خیر فرمایا کیا بات ہو رہی ہے؟ ممبر پر کھڑے ہو کے فرمایا کون ہے؟ آقا کیا بات ہے؟ فرمایا کون ہے جو یہ میٹھے پانی کا کنواں خرید کے مسلمانوں کو دے، مصطفیٰ سے جنت لے لے۔ نبی کچھ دے نہیں سکتا بے، میں نے کہا عقل کے اندھے وہ جنت بانٹ رہے، باقی تو کیا لینا چاہ رہا ہے؟ اور کیا لینا چاہ رہا بتا دو صحیح۔ جنت بانٹ رہے، حدیث پڑھ رہا ہوں، عثمان غنی فرماتے میں کھڑا ہوا، میں نے کہا آقا میں دوں گا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے میں فٹافٹ پیسے لایا گھر سے، اور جتنی اس نے رقم بتائی نا میں نے کم نہیں کرا، میں نے کہا یار پانی پئیں گے تو اللہ کی نعمت ہے، کم نہ فرمایا جتنے یہودی نے بولے میں نے نکال کے دیے، میں نے کہا لے ایک طرف ہو جا، اور فرمایا میں نے کنواں سرکار کی بارگاہ میں حاضر کیا، میں نے کہا آقا قیامت تک یہ حضور آپ کی امت کے لیے عثمان کی طرف سے تحفہ ہے۔ جب عثمان غنی نے کہا تو میرے نبی نے فرمایا جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے وہ میرے عثمان کو دیکھ لے، یہ میرا بندہ میرا امتی جنتی ہے۔ آج عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے چڑھنے والے کالو
عثمان وہ ہے کہ جس کو جنت میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ دنیا کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ تبوک کا موقع ہے، صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، عثمان غنی بھی بیٹھے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام کو ترغیب دلا رہے کہ صحابہ اپنا مال لاؤ گھر سے، غزوہ تبوک میں چلنا ہے، مال کی ضرورت ہے۔ ابھی اعلان کیا، سب سے پہلا ہاتھ عثمان کا اٹھا، عثمان غنی نے ہاتھ اٹھایا، یا رسول اللہ۔ فرمایا جی عثمان۔ فرمایا آقا 100 اونٹ مال سمیت بھر کر میری طرف سے۔ خاموش ہو گئے۔ سرکار نے پھر کہا میرے صحابہ غزوہ تبوک میں جانا ہے، مال لاؤ، ضرورت ہے جہاد میں۔ سب سے پہلے ہاتھ عثمان نے اٹھایا دوبارہ، ہاتھ اٹھا کے بول، ہاتھ اٹھا کے بول زور سے ذرا۔ سب سے پہلے عثمان غنی نے ہاتھ اٹھایا آقا۔ فرمایا عثمان اب کیا بات ہے؟ فرمایا آقا 200 اونٹ سامان سمیت میری طرف سے۔ خاموش ہو گئے۔ اسی مجلس میں پھر میرے نبی نے کہا صحابہ غزوہ تبوک میں جانا، مال لاؤ۔ سب سے پہلے ہاتھ عثمان نے اٹھایا۔ میرے نبی نے فرمایا اب کیا بات ہے؟ فرمایا آقا 300 اونٹ سامان سمیت میری طرف سے تحفہ ہے۔ جب یہ 3 مرتبہ عثمان غنی نے کہا نا، سرکار زمین پر بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے اور ممبر پر آ کر کھڑے ہوئے میرے مصطفیٰ، اور ممبر پر آ کر جب کھڑے ہوئے دریا رحمت مصطفیٰ کا جوش میں ہے، میرے نبی نے فرمایا عثمان نے میرے کہنے پر بار بار اونٹ بڑھاتے اضافہ کرتا رہا۔ فرمایا میں مصطفیٰ گارنٹی دے رہا ہوں میرا عثمان جو کچھ کرتا رہے گا اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کہ ہر قسم کے گناہ سے قیامت تک آزاد ہے، مصطفیٰ نے گارنٹی عطا فرما دی ہے۔ اور جس کے پاک ہونے کی گواہی میرے نبی دے رہا ہے، جس کے جنتی ہونے کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی جب کنواں یہودی سے لے کر دیا، اللہ نے قرآن نازل فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جب کنواں لے کے خریدا، اللہ نے قرآن 30واں سپارہ قرآن نازل فرمایا، فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن ہونے والی جان، ارجعی الی ربک، آجا اپنے رب کی طرف۔ کس حال میں؟ راضیۃ مرضیہ، اس حال میں آجا کہ اللہ عثمان تجھ سے راضی ہے، تو اپنے خدا سے راضی ہو چکا ہے۔ جس سے راضی ہونے کی گواہی اللہ قرآن میں دے، اور جس کو گناہوں سے پاک ہونے کی گواہی میرا مصطفیٰ دے، پھر آخر میں کوئی کالوب ہو کے، پھر کسی کی بولنے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اپنا منہ گندا ہوتا ہے، چاند کی روشن کرنوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ عثمان غنی وہ چاند ہے جس کی صفائی میرے مصطفیٰ نے فرمائی ہے، جس کو پاک میرے نبی نے کیا ہے۔ آخری بات توجہ کیجئے گا، حضرت عثمان غنی ذو النورین ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں صحابہ اہل بیت میں محبت نہیں تھی، میں نے کہا ادھر آ۔ حضرت امام حسین سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا اس لیے کہ میرے نانا کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی ہیں، نور والے آقا کی نور والی بیٹی، اس لیے۔ مولا علی سے پوچھا عثمان غنی کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا صرف زمین والے ذو النورین نہیں کہتے، ان کو تو آسمان والے بھی ذو النورین کہتے ہیں۔ محبت نہیں تھی، تو کہاں سے میرے بھائی سبق پڑھ کے آیا ہے؟ وہ محبت صحابہ اہل بیت کے اندر۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کا نکاح، دونوں بیٹیوں کا، رقیہ اور کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، فرمایا نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ کی وحی کے بعد عثمان سے میں نے ان کا نکاح کیا ہے۔ یعنی نبی کے لیے بیوی پسند کرے تو اللہ کرے، اور نبی کی بیٹیوں کے لیے داماد پسند کرے تب بھی اللہ کر رہا ہے۔ اللہ نے اس کو پسند کیا میری بیٹی کا شوہر بننے کے لیے، مجھے وحی آئی، میں نے نکاح کر دیا، ایک کا کیا، اس کے انتقال ہو گیا، دوسری بیٹی بھی دے دی۔ یہ گھرانہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ سرکار تشریف فرمائے، اندر کوئی نہیں تھا، میں تھے اور سرکار تھے، صرف سیکنڈ پر بات، میں تھے اور سرکار تھے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے دروازہ بجا تو آواز کے سرکار نے فرمایا کون ہے؟ آواز دی آقا ابو بکر۔ فرمایا اندر آ جاؤ۔ سرکار لیٹے ہوئے تھے، سرکار کی تہمت مبارک پاؤں سے اوپر تھی، پنڈلی مبارک سرکار کی نظر آ رہی تھی، لیٹے ہوئے تھے سرکار، پنڈلی کھلی ہوئی تھی۔ صدیق اکبر آئے نا، فرمایا آ جاؤ، کوئی حالت نہیں، ایسے لیٹے رہے، بات چیت ہوئی، کام چلتا رہا، بیٹھے رہے۔ دروازہ تھوڑی دیر بعد دروازہ بجا، فرمایا کون؟ فرمایا عمر۔ فرمایا اندر آ جاؤ۔ عمر آئے، سرکار لیٹے رہے، پنڈلی کھلی ہوئی ہے، کوئی بات نہیں۔ اما عائشہ فرماتی تیسری مرتبہ دروازہ بجا نا، سرکار نے فرمایا کون؟ تو آنے والے نے کہا عثمان۔ فرمایا رک جاؤ،
فرمایا رک جاؤ، دروازے پہ روک دیا۔ اما عائشہ کہتی جلدی سے اٹھے، وہ جلدی سے اپنے تہمت کو صحیح کیا، کپڑے صحیح کیے، اچھی طرح کر کے بیٹھے اور بیٹھ کے فرمایا عثمان اندر آ جاؤ۔ عثمان اندر آئے، باتیں کر کے سارے چلے گئے نا۔ اما جملہ سننا سنیے، تقریر ختم ہے۔ سبحان اللہ، ایسی کہ مسجد تمہاری گواہی دے۔ اما عائشہ کہتی ہے رسول اللہ میرے والد صاحب آئے تو آپ نے کچھ بھی اہتمام نہیں کیا، عمر آئے تو اہتمام نہیں کیا، عثمان آئے تو اچھی طرح اٹھ کے بیٹھ گئے، سارے کپڑے ڈھک لیے، کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا عائشہ میں اس بندے سے شرم کیوں نہیں کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی شرماتے ہیں، جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں، مصطفیٰ اس سے شرم کیوں نہ کرے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ میں اس لیے اٹھ کے بیٹھ گیا تھا، عثمان میرا اتنا شرمیلا اتنا شرمیلا اتنا شرمیلا ہے کہ اگر وہ میری پنڈلی دیکھتا نا تو وہ مجھ سے باتیں نہیں کر سکتا تھا، وہ اپنی حاجت میرے سامنے پیش نہیں کرتا، وہ چلا جاتا۔ اور میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا عثمان غنی کے لیے، سرکار نے اپنے ہاتھ اٹھائے میرے عثمان کے لیے، فرمایا یا اللہ قیامت میں میرے عثمان سے حساب نہیں لینا۔ یہ سرکار کی دو حدیث پڑھ رہا، اللہ قیامت میں عثمان سے حساب نہیں لینا۔ پوچھا گیا آقا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ میرا عثمان بہت شرمیلا ہے، تیری بارگاہ میں وہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، یا اللہ مصطفیٰ کے صدقے اس کو ایسی معافی عطا فرما۔ اللہ نے ایک نہیں کئی آیتیں قرآن کریم کے اندر ان کی جنت کی بشارت میں نازل فرمائی۔ میرے دوستو بزرگوں، جملہ صرف یہی ہے کہ صحابہ کرام ہمارے سر کے تاج ہیں، اہل بیت بھی ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہر شخصیت کا ادب کرنا مسلمان پر لازم ہے۔ کسی ایک ہستی کی، چاہے ولی ہو، عالم صاحب ہو، مسجد کا امام ہو، حافظ قرآن ہو، یا کوئی نبی ولی صاحب جو بھی ہو، جو بھی اللہ کے پیارے، کسی ایک کی بھی بے ادبی بندے کو سارے نیک عمل سے برباد کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ادب کی توفیق دے، خود بھی ادب سیکھو، نسلوں کو ادب سکھاؤ۔ اللہ ہمیں صحابہ کے قدموں کی خیرات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔